لطائف جاری ہیں کہ نہیں، ان کو سمجھنے کے لیے آج سے 500 سال پہلے، 300 سال پہلے بڑا مشکل تھا، لیکن آج کے دور میں ایسے بہت سارے ایگزامپلز موجود ہیں جن سے یہ پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ کے لطائف جاری ہے، ذکر کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے۔ لطائف وہ روحانی آرگنز ہیں جو مختلف آپ کے جسم کے مختلف حصوں پہ موجود ہیں، خاص طور پہ سینے میں جو 5 لطائف ہیں یہ موجود ہیں، اور ان کے ذاکر ہونے کے ثبوت یہ ہوتے ہیں کہ ہمیں بزرگان دین یہ بتاتے ہیں کہ اگر آپ کا دل، قلب جاری ہے، یا آپ کا لطیفہ سر، لطیفہ خفی، لطیفہ روح، لطیفہ اخفا یا لطیفہ قلب، یہ جو 5 لطائف آپ کے سینے میں ہیں، اگر یہ جاری ہیں تو ان کو کس طریقے سے پتہ چلے گا؟ تو یہ ہے کہ یہ پھر ذکر کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور ذکر بھی اس طریقے کا ہوتا ہے کہ کنٹینیوسلی یہ ذکر کرتے رہتے ہیں۔ اب پہلے تو اس کو سمجھنا بڑا مشکل تھا، لیکن آج ایک چھوٹا سا مثال میں نے کہیں پہ پڑھا تھا کہ میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں اپنے سبسکرائبر جو بھی ہیں سنتے ہیں مجھے، ان کے ساتھ میں یہ ایک مثال جو بڑا مجھے دل سے لگا، اس لیے میں شیئر کروں۔ مثال کسی بزرگان دین نے دیا کہ جیسے یہ ریڈیو ہے تو یہاں پہ ایک ویوز ہوتے ہیں، ریڈیو ویوز ہیں جو مختلف جو چینلز ہیں ان کو پکڑتے ہیں، یہ فریکوینسیز ہوتی ہیں۔ اب ریڈیو چلاتے ہیں، آج کل تو ریڈیو کا وہ ماحول نہیں ہے، لیکن کسی دور میں جب ریڈیو چلایا جاتا تھا تو کیا کرتے تھے کہ کوئی اگر بی بی سی کسی کو سننا تھا تو بی بی سی کی طرف وہ بینڈ کہتے تھے، بینڈ وڈتھ، اگر اس طرف فریکوینسی جاتی تھی تو وہ پکڑ لیتا تھا بی بی سی۔ بالکل اسی طرح پھر وہ دوسری جگہ پہ اگر کوئی دوردرشن یا کوئی بھی چینل، دوسرا چینل اگر پکڑنا چاہتا تھا تو پھر اس طرف اگر بینڈ کو، فریکوینسی کو اگر اس طرف لے کے جاتے تھے تھوڑی میں، تو وہ اس کو پکڑ لیتا تھا۔ تو بالکل اسی طرح جیسے یہ ریڈیو ویوز تھوڑی فریکوینسی چینج ہوتی ہے اور وہیں سے آواز آنا شروع ہو جاتا ہے یا وہیں پہ کنیکشن مل جاتا ہے۔ یہ آپ نے ایک مثال آپ سوچیں، یہی مثال اگر ہم اپنے ذہن میں لگائیں گے کہ ہم یہ سوچیں کہ ہمارے جو لطائف ہیں ان کی طرف جب ہم توجہ دیتے ہیں، توجہ دینے کا مقصد جب ہم ان کی طرف سوچتے ہیں تو وہ بینڈ وڈ فریکوینسی وہاں سے وہ کنیکٹ ہو جاتی ہے۔ اگر ہم جب جس کا بھی جاری ہو جائے گا لطیفہ تو یہ وہ اس طرف یہ بالکل کنیکٹ ہو جائے گا، اور جیسے ہی یہ کنیکٹ ہوگا تو محسوس ہوگا کہ مثال کے طور پہ قلب کی طرف آپ کا ذہن جا رہا ہے تو وہ وہیں پہ محسوس ہو جائے گا کہ اللہ یا اللہ کا ذکر جو ہے وہ قلب شروع کر دیتا ہے۔ یہ بینڈ وڈتھ یا یہ فریکوینسی جیسے ہی وہاں پہ ملتی ہے تو یہ فیل ہو جاتا ہے۔ یا آپ اپنے لطیفہ سر کی طرف سوچیں گے تو وہیں پہ آپ کی جو حرکات ہے، وہ جو ذکر کی حرکات ہے وہ شروع ہو جائے گی۔ اگر آپ اخفا، خفی، روح یا قلب کی طرف جیسے ہی سوچیں گے تو وہ جو لطیفہ خاص ہے وہ وہاں پہ وہ ایکٹیو ہو جائے گا اور وہ ذکر کرنے لگے گا، اور ایسے ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ کا لطیفہ جاری ہے کہ نہیں۔ تو اس کے لیے یا آپ جب بھی سن رہے ہوں گے، جو بھی لوگ سن رہے ہیں جن کا جاری نہیں ہے یا جنہوں نے یہ نہیں سنا، ان کو تو عجیب سی بات لگ رہی ہوگی، لیکن یہ حقیقتاً جب 40-50 ہزار مرتبہ ایک ضرب لگائی جاتی ہے بار بار کسی ذکر کی تو آٹومیٹیکلی وہ لاشعور میں بھی بیٹھ جاتا ہے، اور آپ کے جو روحانی لطائف آرگنز ہیں وہ بھی ایکٹیو ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، یہ بینڈ وڈتھ، یہ فریکوینسی، یہ کنیکشن جو میں نے آپ کو بتایا کہ جیسے ہی آپ سوچو گے تو وہ خاص وہ جو مقام ہے لطیفے کا وہ جاری محسوس ہوگا، اللہ کرنا، ذکر محسوس ہوگا۔ یہ حاصل کرنا کوئی مزاق کی بات نہیں ہے، اس کے لیے
مرشد کی ضرورت پڑتی ہے، مرشد اپنے سامنے بیٹھ کے مختلف قسم کی مشقیں کرواتا ہے، اور اس کی جو نظر ہے، مرشد کی جو نظر ہے وہ بھی اتنی کامل نظر ہوتی ہے کہ اس سے بھی لطائف ایکٹیو ہوتے ہیں، اور مختلف قسم کے ذکر اذکار دیے جاتے ہیں۔ یہ تو کلیئر ہے کہ ذکر اذکار سے تو لطائف ایکٹیو ہو جاتے ہیں، لیکن اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون سا مرشد اپنے کس مرید کو کون سا ایسا ذکر دیتا ہے۔ کوئی لا الہ الا اللہ کا ذکر دیتا ہے، تو کوئی اللہ کا ذکر دیتا ہے، تو کوئی ہو کا، تو کوئی یا محمد کا، تو کوئی یا اللہ کا، اللہ کا، یہ مختلف قسم کے اذکار ذکر دیے جاتے ہیں تاکہ آپ کے جو لطائف ہیں وہ ایکٹیو ہو جائیں۔ خاص لطائف کے لیے الگ الگ ذکر ہوتا ہے، جیسے سلطان اذکار ہے، سب سے بڑا جو ذکر دیا جاتا ہے نفی اثبات کا، لا الہ الا اللہ کا، وہ اس کے لیے دیا جاتا ہے تاکہ وہ آپ کا ایکٹیو ہو جائے۔ تو یہ چیزیں ان کو ایکٹیو کرنے کے لیے، ان کو سمجھنے کے لیے لطائف کیا ہے، یہ ساری روحانیت میں بہت ضروری ہیں، کیونکہ جب تک روحانی آرگنز کا پتہ نہیں ہوگا، ان کا کام، پھر ان کا تعلق کس جہاں سے ہے۔ جیسے یہاں پہ 18,000 جہاں بتائے جاتے ہیں روحانیت میں، تو اس میں مختلف جہان ہوتے ہیں کہ بھائی نفس کا تعلق اس ناسوسی دنیا سے ہے، تو پھر قلب کا تعلق کس سے ہے، تو یہ مختلف جہان سے ان کا تعلق ہوتا ہے۔ پھر نبی کا بھی ان کے ساتھ ایک رشتہ بتایا جاتا ہے۔ تو یہ بہت بڑا ایک سبجیکٹ ہے جس پہ بات کرنے کی ضرورت ہے، جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، لیکن فی الحال یہاں تک ہمیں سمجھنا ہے کہ یہ لطائف ہمیں کس طرح معلوم ہوں گے کہ یہ جاری ہیں کہ نہیں، ایک تو یہ، دوسرا ان کو جاری کرنے کے لیے کون سے طریقہ کار اپنانے پڑیں گے، کون سی محنت کرنی پڑے گی۔ تو یہ چیزیں ہمیں سوچنی ہیں، سمجھنی ہیں، اور میں نے اس پہ بہت ساری ویڈیوز بنائی ہیں اور کوشش کی ہے تاکہ لوگوں کو جتنا آسان کر کے میں سمجھاؤں، جتنا کوشش کرتا ہوں کہ آسان کر کے سمجھاؤں، تاکہ جو آپ کے سوالات آتے ہیں اور پوچھتے ہیں آپ لوگ، تو کوشش یہی ہے کہ جو بھی آپ کے دماغ میں سوال ہوں وہ آپ کے سوال کا جواب اسی ویڈیو میں آپ کو مل جائے۔ پھر بھی اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کے سوال رہ گئے یا کوئی ایسی چیز تھی جس پہ میں نے روشنی نہیں ڈالی، تو میں آپ کو ویلکم کروں گا، آپ کے سوالات کو ویلکم کروں گا۔ میں یہ کہوں گا کہ ضرور آپ سوال کریں، جو بھی آپ کے ذہن میں ہیں، جو بھی آپ کو سوال تنگ کرتے ہیں، ان کے بارے میں بنا جھجک آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ میں کوشش کروں گا آپ کو، ویسے مجھے کیا ہوتا ہے کہ کچھ ایسے ہمارے دوست ہیں، بہن اور ہمارے بھائی ایسے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، مجھ سے میرا نمبر لیتے ہیں، پھر وہ آ جاتے ہیں، مجھ سے ڈائریکٹ رابطہ کرتے ہیں، پھر ہم ڈائریکٹ ڈسکشن 1 to 1 بھی کرتے ہیں، تو وہ مطمئن بھی ہو جاتے ہیں۔ لیکن زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ایسے بھی دوست ہیں جو کمنٹس میں بھی بات کرتے ہیں، تو پھر ہم کمنٹس میں ان کو مطمئن کر دیتے ہیں، اور الحمدللہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو مطمئن ہوئے ہیں۔ آپ ایسے بھی کوئی سوال ہو تو ضرور کیجیے گا، مجھے آپ کے سوالوں کا انتظار رہے گا۔ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔